بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں سے ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے مسلمانوں میں جو کمزور ہیں، تنگ دست ہیں اور گمنام ہیں ان کی فضیلت کا بیان. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احتجت الجنت والنار. جنت اور جہنم کا آپس میں جھگڑا ہوا، آپس میں ایک آرگومنٹ ہوا. فقالت النار، تو جہنم نے کہا: فی الجبارون والمتکبرون، میرے اندر جبار ہیں، وہ لوگ کہ جو سرکش ہیں، لوگوں پہ جبر کرنے والے ہیں، اور متکبرین ہیں. وقالت الجنت، اور جنت نے کہا: فی ضعفاء الناس ومساکینہم، جنت نے کہا کہ میرے اندر وہ لوگ ہیں جو انسانوں میں کمزور ہیں اور مساکین ہیں. دوسری روایتوں میں ہے کہ جنت نے کہا کہ ما لی لا يدخلنی الا فقراء الناس، میرا معاملہ کیا ہے کہ مجھ میں داخل نہیں ہوتے لیکن عام طور پر وہی لوگ جو دنیا میں تنگ دست ہیں. وسقطہم، اور دنیا میں وہ لوگ کہ جو نیچے ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے گرے ہوئے ہوتے ہیں. اور دوسری روایت میں ہے کہ ایسے لوگ وسفلتہم وغرتہم، کہ مجھ میں داخل نہیں ہوتے، مجھ میں موجود نہیں ہیں، مگر وہ لوگ کہ جو دنیا میں کمتر سمجھے جاتے ہیں اور جو نسبتاً سادہ لوح لوگ ہیں، بھولے بھالے لوگ ہیں، بہت چالاک مکار، بہت ورلڈلی وائز نہیں ہیں. اب یہ کمپیریزن ہے کہ جہنم کے ساکنین زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ٹائرنٹس ہیں، دنیا میں ظلم و ستم کرنے والے ہیں، جبر کرنے والے ہیں، اور جو جنت کے باسی ہیں وہ لوگ ہیں جو تنگ دست ہیں، جو مظلومین ہیں، جن کو دبا لیا گیا ہے، جن کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں. تو اس روایت میں بھی اس بات کو ہم پر واضح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اصل میں عزت کا معیار کیا ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ جو آدمی دنیا میں باعزت ہے، دنیا میں مالدار ہے، دنیا میں لوگوں کے سامنے نمایاں ہے، مشہور ہے، وہ گویا اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کا محبوب ہے. اور اگر اللہ نے اس کو یہاں نوازا ہے تو آخرت میں بھی نوازے گا. جو باغ والوں کا قصہ سورہ کہف میں بیان ہوا، اس نے کہا کہ وما اظن الساعۃ قائمۃ، روپے پیسے کا ایک تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آدمی اپنی موت سے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ میرا گمان نہیں ہے کہ دنیا کا خاتمہ کبھی ہوگا بھی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر کہیں مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو مجھے جہاں جو کچھ ملا ہے اس سے کہیں بہتر وہاں ملے گا. تو یہ جو خیال پیدا ہو جاتا ہے، یہ جو احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ عزت اور مرتبہ جو ہے وہ اس وجہ سے ہے، وہ مال و دولت کی وجہ سے ہے. اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں، اللہ ان کو عزت دے رہا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ جس کے رزق کو تنگ کر رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، اللہ نے ان کو رسوا کیا. سورۃ الفجر میں اس بات کو واضح کر دیا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب اس انسان کو اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، اللہ اس کی، اور اس کو عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے بہت عزت دے دی، مجھے بہت نواز دیا. اور یہی انسان کہ جب اذا ابتلاہ ربہ، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فقدر علیہ رزقہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، سکیڑ دیتا ہے، فیقول ربی اہانن، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا، مجھے رسوا کر دیا. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ لوگ کہ جو دنیا میں ظالم اور جابر ہیں، لوگوں پر غالب ہیں، کہا کہ ان کا انجام آخرت میں جہنم ہے.
اور جو اس دنیا میں مظلوم تھے، تنگ دست تھے، کمزور تھے، اگر وہ ایمان اور عمل صالح سے متصف ہے تو اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ عز الدنیا بالمال و عز الآخرت بالاعمال، دنیا کی عزت مال کے ذریعے ہوتی ہے اور آخرت کی عزت اعمال کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی گویا یہ ایک آپس میں حجت ہوئی، ایک آپس میں تکرار ہوئی جنت اور جہنم کی۔ تو جنت نے کہا کہ میرے اندر تو کمزور لوگ ہیں، ضعفاء ہیں، اور جہنم نے کہا کہ میرے اندر سرکش لوگ ہیں، متکبر ہیں۔ فَقَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے درمیان معاملہ کر دیا، فیصلہ کر دیا، معاملہ چکا دیا، اور فرمایا اِنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، جنت سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میری جنت ہو اور تم میری رحمت کا مظہر ہو، تمہارے ذریعے میں جس پر چاہتا ہوں رحمت کرتا ہوں۔ تو جنت اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر۔ اسی لیے وہ جو روایت آتی ہے نا کہ جب رمضان آتا ہے تو وہاں پہ الفاظ آتے ہیں کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں فتحت ابواب الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محل کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جنت سے کہ تم میری جنت ہو اور میری رحمت کا مظہر ہو، تمہارے ذریعے جس پر چاہتا ہوں رحم کرتا ہوں۔ وَإِنَّكِ النَّارَ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، اور تم جہنم ہو اور تم میرا عذاب ہو اور تمہارے ذریعے جس کو چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں۔ وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا، اور تم دونوں کو بھرنا میرے ذمے ہے، تم دونوں کی آبادی میرے ذمے ہے، میں یہ طے کروں گا کون میری رحمت کا مستحق ہے، اور میں ہی طے کروں گا کون میرے غضب کا اور میری ناراضگی کا مستحق ہے۔ بہرحال اس روایت میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اندھیر مچا ہوتا ہے، عام طور پہ وہ لوگ کہ جو ظلم کرتے ہیں، جو طاقتور ہوتے ہیں، وہ دندناتے پھرتے ہیں، دنیا میں عیاشیاں کرتے ہیں اور بڑی کامیاب زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو نیکی و تقوی اور عدل و انصاف پہ قائم رہتے ہیں وہ پھٹے حالوں میں رہتے ہیں۔ لیکن کہا کہ یہ سارے معاملات آخرت میں ریکنسائل ہو جائیں گے، اور وہاں اصل میں طے ہو جائے گا کہ اللہ کی رحمت کون پائے گا اور اللہ کے عذاب کا مستحق کون ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان امرأۃ سوداء کانت تقم المسجد او شابا، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک حبشی خاتون تھی، وہ مسجد میں، مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، اس کی صفائی کرتی تھی، یا نوجوان تھا، یہ راوی کا شبہ ہے۔ ففقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کچھ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پایا نہیں، اس خاتون کو نہیں پایا کہ وہ مسجد میں نظر نہیں آ رہی، وہ جھاڑو نہیں لگا رہی۔ فسأل عنها، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بارے میں پوچھا کہ وہ خاتون کہاں ہے۔ فقالوا مات یا ماتت، تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو فوت ہو گئی، یا اگر نوجوان تھا تو کہا وہ تو فوت ہو گیا۔ قال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا کنتم آذنتمونی، تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں آتا، میت پہ حاضر ہوتا اور اس کے لیے دعا کرتا، اس کی نماز پڑھاتا۔ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُمْ، تو جیسے صحابہ کرام نے اس کے معاملے کو ہلکا پایا، کمزور پایا، کہ عام سی خاتون تھی، گمنام سی خاتون تھی، یا نوجوان تھا جو مسجد میں جو ہے وہ جھاڑو لگایا کرتا تھا، کوئی بڑے مرتبے کا آدمی تو تھا نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرتے، رسول اللہ تشریف لاتے، تو ہم نے گویا ان کو زحمت دینا جو ہے نہیں سمجھا، مناسب نہیں سمجھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا دلونی اعلی قبری، آپ نے کہا کہ مجھے اس کی قبر کی طرف رہنمائی کرو، کہاں ہے اس کی قبر، کہاں تم نے اس کو دفنایا ہے۔ فدلوہ فصلی علیہا، تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ اس کی قبر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور قبر پہ جا کے نماز ادا کی، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ ثم قال، اور پھر آپ نے فرمایا ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلھا، کہا کہ جو قبریں ہوتی ہیں یہ قبر والوں پر اندھیری ہو گئی ہوتی ہیں، ان میں اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، ان میں ظلمت ہوتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاةِ عَلَيْهِمْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان قبروں کو منور کر دیتا ہے میرے ان کے اوپر
ان کے لیے دعا کرنے کی وجہ سے، میری ان کے پر نماز پڑھنے کی وجہ سے، میری ان کے لیے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان قبروں کو روشن کر دیتا۔ تو اب یہاں پر بھی کیا ہے کہ ایک گمنام خاتون ہے یا ایک گمنام نوجوان ہے، لیکن چونکہ اللہ کا سچا بندہ اور بندی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اکرام کیا کہ خاص طور پر قبر پر تشریف لے گئے اور جا کر وہاں پر جو ہے وہ ان کی نماز پڑھی اور ان کے لیے دعا کی۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قمت علی باب الجنہ، کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، مجھے دکھایا گیا، مجھے کوئی منظر دکھایا گیا یا معراج کے موقع کی بات ہے، تو میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينَ، اور جب میں نے اندر جھانک کر دیکھا یا میں نے دیکھا تو زیادہ تر جو لوگ اس میں داخل ہو رہے تھے وہ مساکین تھے، وہ لوگ تھے کہ جن کی دنیا میں ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، تنگ دست لوگ تھے۔ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، اور جو مال والے لوگ تھے، مضبوط لوگ تھے، ان کو روک لیا گیا حساب کتاب کے لیے۔ غیر ان اصحاب النار قد امر بہم الی الجنہ، سوائے اس کے کہ جو جہنمی لوگ تھے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا، یعنی جو تو جہنمی تھے ان کو تو جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اہل ایمان میں جو لوگ تھے گویا ان کی دو کیٹیگریز تھی، زیادہ تر جو داخل ہو رہے تھے وہ مساکین تھے، اور جو مالدار تھے اہل ایمان میں سے ان کو روک لیا گیا، ظاہری بات ہے حساب کتاب کے لیے، ان کے پاس مال زیادہ تھا تو ان کا حساب بھی زیادہ تھا۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ان کی اہلیہ نے کہا کہ بھائی آپ کیوں اس طریقے سے مال کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کرتے، اس طرح لوگوں سے مال کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے جس طرح اور لوگ کرتے ہیں؟ تو سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فَإِنَّ مِن وَرَائِكُمْ عَقَبَةً كَعُودًا، اے لوگو تمہارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے، تمہیں ایک گھاٹی عبور کرنی ہے۔ اور کہا کہ لا يجوزها الا المسکلون، لا يجوزها المسکلون، کہا کہ جس کو پار نہیں کر پائیں گے وہ لوگ کہ جو بھاری ہوں گے، یعنی جن کے پاس سامان زیادہ ہوگا، یہ زیادہ جو ہے جن کے پاس سامان ہوگا، دنیا کی مال متاع ہوگی، ان کے لیے دشواری ہو جائے گی وہ گھاٹی پار کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ فَأُحِبُّ ان اخففت لتلک العقبہ، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس گھاٹی کو پار کرنے کے لیے ہلکا رہوں، لائٹ ویٹ رہوں، میں سبکسار رہوں، میرے اوپر سامان نہ ہو، میرے پاس زیادہ مال نہ ہو۔ تو یہاں پر بھی یہ بات فرمائی کہ وہ جو مساکین ہیں وہ عام طور پر جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور جس طرح روایت میں فرمایا کہ جو مساکین ہیں، جو فقراء مہاجرین ہیں، وہ اغنیاء سے 500 برس پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جبکہ جن کے پاس مال زیادہ ہے ان کو روک لیا جائے گا، ان کی جانچ پڑتال ہوگی، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ، اور میں جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان میں بڑی تعداد، کثیر تعداد جو داخل ہو رہی ہے وہ خواتین کی ہے۔ ایک روایت میں اور بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ خواتین کو واعظ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری تعداد جہنم میں بہت زیادہ ہے۔ تو صحابیات جو تھی انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ تمہارے اندر دو بڑی خرابیاں ہیں۔ ایک آپ نے فرمایا کہ تکثرن اللعن، تم لعنت ملامت بہت زیادہ کرتی ہو، بہت کثرت سے لعنت ملامت کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اور تم اپنے شوہر کی ناشکری کرتی۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے بعضی تو ایسی ہیں کہ اگر ان کا شوہر ساری زندگی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے اور کسی موقع پر کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی کمزوری ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے تو وہ تم جھلا کر یہ کہہ دیتی ہو کہ تم سے تو ہمیں کبھی کوئی خیر ہی نہیں ملا۔ تو یہ جو ناشکری کا وصف ہے، اور اسی طریقے سے کثرت سے لعنت ملامت کرنا، اس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم بہت بڑی تعداد میں ہو جہنم میں۔ اگلی روایت جو ہے وہ طویل روایت ہے، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ اس باب سے متعلق ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہد میں، بالکل بچپنے میں، پنگھوڑے میں کلام نہیں کیا سوائے 3 لوگوں نے۔ ایک تو سیدنا مسیح علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم ہیں، ان کا خود قرآن مجید میں تذکرہ ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ وہ پنگھوڑے میں اور بالکل شیر خارگی کی عمر میں بھی کلام کریں گے اور ادھیڑ عمری میں بھی کلام کریں گے، ایک وہ ہیں۔
اور دوسرا جریج کا صاحب، ابھی اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اب آگے فرمایا کہ جریج جو تھے وہ ایک عابد آدمی تھے، پچھلی امتوں میں سے کسی امت کا حصہ تھے، یہودی شاید تھے۔ تو ان کی ایک کٹیا تھی، انہوں نے اپنی ایک عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی اور اس میں وہ عبادت کرتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ ایک موقع پر ان کی والدہ ان کے پاس آئیں اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو والدہ نے پکار کر کہا اے جریج۔ تو جریج نے نماز کے دوران جی میں سوچا کہ اے رب، ایک طرف میری ماں ہے جو مجھے پکار رہی ہے اور ایک طرف میں تیرے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے ترجیح دی اور نماز کی طرف متوجہ ہوئے اور نماز جاری رکھی۔ اگلے دن پھر والدہ آئیں، پھر پکارا، پھر انہوں نے جی میں کہا کہ والدہ پکار رہی ہیں، اس کی طرف توجہ دوں یا نماز جاری رکھوں؟ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا کہ والدہ آئیں اور پکارا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی۔ تو والدہ نے جیسے تنگ آ کے ناراض ہو کر انہوں نے ان کو بددعا دی اور کہا کہ اللہم لا تمتہ حتی ینظر الی وجوہ المومسات، کہ اے اللہ تو اس کو موت مت دینا مگر یہ کہ یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے، یعنی جب تک بدکار عورتیں اس کو منہ نہ آئیں اور اس سے ان کی مٹ بھیڑ نہ ہو اس وقت تک اس کو موت نہ دینا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جریج بہت ہی عابد و زاہد تھے اور بنی اسرائیل میں ان کا بڑا چرچا تھا ان کی عبادت کا، اور ایک جو ہے بدکار عورت تھی اور اس کے حسن کے چرچے تھے، اس کے حسن کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ تو اس نے کہا کچھ لوگوں سے کہ یہ جو جریج ہے یہ بڑا عابد و زاہد بنا پھرتا ہے، اگر تم چاہو تو میں اس کو فتنے میں ڈال دوں، اس کو آزمائش میں ڈال دوں، اس کو گناہ میں ملوث کر دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کر دیکھو اگر تم کر سکتی ہو۔ تو وہ گئی اس کے پاس اور جا کر اپنا آپ پیش کیا، دعوت گناہ دی، لیکن جریج نے انکار کر دیا۔ تو وہ غصے میں آ گئی، اور پھر آگے آتا ہے روایت میں کہ ایک چرواہا تھا جو ان کی کٹیا میں آتا جاتا تھا، جریج کی کٹیا ہی میں رہتا تھا، وہیں رات گزارتا تھا۔ وہ عورت اس چرواہے کے پاس گئی، اس کے سامنے اپنا آپ پیش کیا، اس نے اس سے بدکاری کی اور اس سے ایک بچہ تولد ہوا، اور جو بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ لے کر بنی اسرائیل کے پاس آ گئی وہ بدکار عورت اور کہا کہ یہ جریج کا بچہ ہے، یعنی جریج نے میرے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا اور اس کی یہ جو ہے وہ اولاد ہے جو سامنے آئی۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو لوگ گئے اور جا کر اس کو نکالا اس کی کٹیا سے، اس کی کٹیا کو، اس کا جو قبہ تھا اس کو بھی گرا دیا، اس کو بھی توڑ دیا، اور پھر جو ہے وہ آئے اور پکارا ان کو کہ بھائی تم نے اس طرح کیا ہے۔ تو جریج نے کہا کہ بھائی مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی، اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو بچہ تھا شیرخوار بچہ، اس کے پیٹ پہ کچوکا لگایا، ٹھونگا لگایا، اور کہا، اس سے پوچھا یا غلام من ابو کا، اے بچے یہ بتاؤ کہ تمہارا باپ کون ہے؟ تو اس نے کہا فلان الراعی، تو کہا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ایک معجزہ، ایک کرامت گویا، ایک کرامت ایک ولی کی ظاہر ہوئی اور وہ بچہ بول پڑا۔ تو وہ ظاہری بات ہے بہت شرمندہ ہوئے لوگ اور ایک دم اس کے ہاتھ اور پاؤں چومنے لگے اور کہا کہ بھئی اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کا یہ جو ہم نے قبہ گرا دیا تھا سونے کا بنا دیں، پہلے مٹی کا تھا ہم سونے کا بنا دیں۔ تو کہا کہ نہیں، تم اس کو مٹی ہی کا دوبارہ بنا دو۔ تو یہ دوسرا واقعہ ہے، ایک تو سیدنا مسیح علیہ السلام کہ جنہوں نے جو ہے وہ پنگھوڑے میں کلام کیا، ایک یہ جو بچہ تھا کہ جس کو منسوب کیا جا رہا تھا جریج کی طرف، انہوں نے گواہی دی اس بچے نے۔ اور تیسرا واقعہ ہے جس کا تعلق اس باب سے ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ سوار ہو کر جا رہا تھا اور بہت ہی خوبصورت سواری تھی، بہت تیز رفتار اس کا گھوڑا تھا اور بہت عمدہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ایک بچہ جو ہے، ایک ماں جو ہے ماں کا دودھ پی رہا تھا، اس کی چھاتی سے لگا ہوا تھا۔ تو جب وہ گھڑ سوار گزرا تو ماں نے دعا کی کہ اے اللہ تو میرے اس بچے کو ایسا کر دینا جیسا یہ مالدار آدمی ہے۔ تو بچے نے ماں کے پستان سے منہ ہٹایا اور دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور پھر جو ہے ایک خاتون گزری، ایک باندی گزری جس کو لوگ مار پیٹ رہے تھے اور اس پہ تہمت لگا رہے تھے ناحق کہ تم نے بدکاری کی ہے، تم نے چوری کی ہے۔ تو ماں نے کہا اے اللہ تو میرے بچے کو ایسا نہ بنانا جیسا اس کا حال ہو رہا ہے۔ تو بچے نے منہ ہٹایا اور دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایسا ہی بنانا۔ اور پھر بعد میں وضاحت کی کہ اصل میں وہ جو شخص تھا
جو بہت ہی مالدار آدمی تھا اور گھوڑے پر تھا، وہ متکبر آدمی تھا، سرکش آدمی تھا، اللہ کا نافرمان تھا۔ اس وجہ سے بچے نے جو ہے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، اور وہ جو باندی تھی جس پر تہمت لگائی جا رہی تھی وہ اللہ کی نیک بندی تھی، لیکن ناحق اس پہ تہمت لگائی جا رہی تھی، تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے ایسا ہی بنانا جیسی کہ یہ عورت۔ تو اس روایت کو بیان کر کے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو بات رکھی ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے ظاہر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں مسکین ہے، غریب ہے، مظلوم ہے، لیکن اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے، تو وہ اللہ کے یہاں اونچا مرتبہ رکھتا ہے۔ اور اگر دنیا میں مال و اقتدار اور قوت اس کے پاس ہے لیکن وہ نافرمان ہے اور ظلم کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا مقام بہت ہی پست اور بہت ہی ذلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔